الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دیکھو شوہر کے حقوق، بیوی پر کیا ہے، اس پر بات چل رہی تھی. گزشتہ جو باتیں ہوئی ان کی زندگی کا جو تعلق ہے وہ خشک تعلق اور قانونی نہ رکھے بلکہ دوستانہ تعلق رکھے میاں بیوی. پھر فرمایا شوہر کی اجازت سے اس کی اتنی ترقی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ نفلی روزے بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. اور جیسے روزے کا خاص تعلق کیوں کیا؟ کیونکہ عورتوں کو روزوں کا بہت شوق ہوتا ہے. ہاں، روزوں کا بہت شوق ہوتا ہے اور اس کی پتہ نہیں وجہ، یا تو ڈائٹ ہوتی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ان کو بڑا شوق ہے. اس لیے کہا ان کو رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت لے. اور کل یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو اللہ کا تعلق بیوی کو کچھ زیادہ محنت کر کے نہیں لینا پڑتا، اس کا تو ہر وقت شیخ گھر میں ہی ہوتا ہے. ان سے پوچھ کر کام کرے گی تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ کا تعلق مل جائے گا، بہت جلد. تھوڑا سا کٹھن ہوگا شروع میں، لیکن بعد میں طبیعت مڑ جائے گی اور اسے میں کام ہوگا. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ تو ہوگا، اس سے گھبرانا نہیں ہے، وہ سسٹم میں ہے، کیوں سمجھنا. بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کی شیطان کی کمر کو توڑ دینا ہے. کیا شام ہوتے ہوتے آپس میں معافی صافی کر لے تو ختم ہو گئی بات. تو اس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نفس کو مارا، شیطان کی پلاننگ کو توڑا آپس میں ملنے کے بعد. جی پہل کی، ہاں جس نے پہل کی، ہاں اس کی ترقی. اب دونوں میں سے نہ دیکھیں غلطی اس کی ہے، وہ کہے کہ غلطی اس کی ہے وہ معافی مانگے. نہیں، غلطی کسی کی بھی ہو، جو بھی اس معاملے کو نمٹانے میں پہل کر دی، چاہے اس کی غلطی نہیں تھی بیوی کی اور بیوی نے معافی مانگ لی، یا شوہر کی غلطی نہیں تھی شوہر نے معافی مانگی، بھائی چلو ختم کر دو یہ معاملہ نہیں چاہیے، تو بس وہ آگے بڑھ گیا. جی اس لیے اس میں انتظار بھی نہ کرے کہ جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگے، یہ انتظار بھی نہ کرے. یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے. کیوں کہ جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگے تو وہ ایک موقع مل جاتا ہے ہمارے دلوں میں نفس کو اور زیادہ پلاننگ بنانے کا. اس کا انتظار ہی نہیں کرنا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ جس کی کوئی غلطی نہ ہو اور وہ معافی مانگے تو اللہ جنت کے درمیان میں اس کو گھر عطا فرماتا. شوہر کی اطاعت نفلی عبادت پر مقدم ہے. دیکھو شوہر کی اطاعت نفلی عبادت پر مقدم ہے. ایک طرف نفل عبادت کرنے کا وقت ہے اور ایک طرف شوہر نے اپنے کسی کام سے بلایا تو فوراً نفلی عبادت چھوڑ دے اور شوہر کی اطاعت کر لے. اور ان کا کام پورا کرنے کے بعد پھر اگر وہ کہے کہ اب ٹھیک ہے آپ جاؤ اپنا کام کرو تو پھر ہم نفلی عبادت کریں. لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ پریشان نہ ہو ہاں میری نماز چھوٹ جائے گی، ہاں میری یہ عبادت چلے، میرا یہ چلا جائے گا، میرا وہ چلا جائے گا. یہ نفس دھوکہ دیتا ہے، یاد رکھو نفس دھوکہ دیتا ہے. نفل تو کیا ہوا، موقع ملا تو کر لیا الحمدللہ، اور موقع نہ ملا شوہر کے تقاضے پر ادھر جانا ادھر جانا یہ جانا یا بیماری کی وجہ سے خدمت میں لگے، نہ ملا تو بھی کوئی بات نہیں، اجر و ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ نیت تھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دین نہ جاننے کی وجہ سے ہم اپنی نفلی عبادتوں کو اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ پہلے یہ کام ہو پھر شوہر بلائیں گے تو بعد میں جائیں گے. پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے اطمینان سے اور پھر کہا اچھا بولو کیا بات تھی، کیوں بلائے تھے، اب بول. ختم ہو گیا، نفس نے اپنا کام کر دیا. ہاں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے.
شوہر کی عبادت کو تمام نفلی عبادت پر، شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائے. لہذا جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملتا، اب شوہر کی اطاعت کرنے میں اس سے زیادہ ثواب ملے گا. اور وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ میں روزے سے محروم ہو گئی، اس لیے کہ وہ یہ سوچے کہ روزہ کس لیے رکھ رہی تھی. روزہ تو اس لیے رکھ رہی تھی کہ ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تیرا شوہر تجھ سے راضی نہیں ہوگا. اب بیویاں اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ شوہر کی رضا کو ڈھونڈے. اولاد ماں باپ کی رضا کو ڈھونڈے تو اللہ راضی، اور بیوی شوہر کی رضا کو ڈھونڈے تو اللہ راضی. تو دیکھو کتنا آسان ہے. اب شوہر کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس کو بہت لمبا کام ہے جی. پھر اس کو چاہیے کہ اس کے ماں باپ ہو تو اس کے ماں باپ کو راضی کر لے. تو جب تک تیرا شوہر تجھ سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے جو ثواب تمہیں روزہ رکھ کر ملتا وہی روزے کا ثواب کھانے پینے کے بعد بھی ملے گا انشاءاللہ. اب دیکھو گھر کے کام کاج پر بھی اجر و ثواب ہے. گھر کے کام کاج ہے اس کو دنیا نہ سمجھے، کیونکہ اجر کس پر ملتا ہے بولو؟ نیکی پر ملتا ہے نا، کہ دنیا پر ملتا ہے؟ نیکی پر ملتا ہے. تو دیکھو شوہر کی بات ماننے میں بھی اجر مل رہا ہے اور زیادہ مل رہا ہے. ہاں، اور ادھر گھر کے کام کاج کر رہے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے، یہ بھی نیکی ہے. یہ والا دین سیکھو. بعض مرتبہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات ایک دنیاوی قسم کا معاملہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک دنیا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے بعض مرتبہ کہ یہ تو دنیاوی قسم کا معاملہ ہے اور یہ صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا معاملہ ہے، جو انسان کی اپنی خواہش پوری ہوتی ہے بس. ایسا ہرگز نہیں، سن لے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دینی معاملہ ہے. یہ دینی معاملہ ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ انسان خواہش پوری کرتا ہے بس اتنا دنیا ہے. نہیں نہیں، یہ دینی معاملہ ہے. اس لیے کہ اگر عورت یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے یہ فریضہ عائد کیا ہے، کہا میرے ذمے یہ فریضہ عائد کیا ہے، دیا ہے، اور اس تعلق کا مقصد شوہر کو خوش کرنا ہے اور شوہر کو خوش کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو پھر یہ سارا عمل ثواب بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے، نیکی بن جاتا ہے. دیکھو نیکی کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے. ہاں، یہ نیکی ہے کہ سارا عمل ثواب بن جاتا ہے. گھر کا جو کام خواتین کرتی ہے اور اس میں نیت شوہر کو خوش کرنے کی ہے، کیونکہ شوہر کے خوش کرنے سے اللہ خوش ہوگا. تو شوہر کو خوش کرنا ہے تو شوہر کو نہیں، اللہ کو اصل تو راضی کرنا ہے، لیکن اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے. اس لیے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہے. تو صبح سے لے کر شام تک وہ جتنا کام کر رہی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے. دیکھو کتنا بڑا عبادت میں. اس میں گھر کی صفائی بھی ہے، چیزوں کو ادھر سے ادھر رکھنا بھی ہے، کھانا پکانا بھی ہے، کپڑوں کو سلیقے سے رکھنا ہے، دھونا ہے، سکھانا ہے، اور جتنے بھی گھر کے کام کاج ہے وہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ سارا عبادت ہے. یاد رکھنا یہ دین نہیں، دنیا نہیں ہے. ہم کیا ہے چند چیزوں کو عبادت سمجھا، اسی میں اسے مشغول ہے کہ گھر کے سارے کام ویسے ہی پڑے ہوتے. شوہر گھر میں آ جاتے ہیں اور گھر کے کام ابھی باقی ہوتے ہیں، پھر شوہر آنے کے بعد یہ کام شروع کرتے. تو گویا پہلے کیا کر رہے تھے؟ پہلے عبادت کر رہے تھے، اب دنیا ہے. یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. اس لیے پہلے یہ سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، اور اب پتا ہے کہ شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے تو اس کے لیے استقبال میں پہلے سے فارغ ہو کر بیٹھے کہ اس کو آتے ہی کوئی کام نہ ہو. آتے ہی اس کا استقبال کرنا، ان کو بٹھانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جو بھی باتیں ہیں سننا یا کھانا وغیرہ جو دینا دینا. لیکن ہم کیا کرتے؟ شوہر کے آتے ہی کہتے اچھا میرا وہ کام ہے نا، وہ کام ہے. ہاں، تو یہ کام ہے. یاد رکھے یہی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان میں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے. پہلے پورا دین ملا ہوا تھا، پورا دین کیا کیا؟ تو پورا دین ہم اس میں رہے، اس کے بعد پھر ہمارے جو نوافل اعمال ہے وہ رکھے.
لیکن پہلے گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو جائے. تو فرمایا یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، چاہے وہ گھر کی دیکھ بھال ہو، یا بچوں کی تربیت ہو، یا شوہر کا خیال ہو، یا شوہر کے ساتھ خوش دلی کی باتیں ہو، ان سب پر اجر لکھا جاتا ہے بشرطے کہ نیت درست ہو. نیت درست ہو. ہاں دیکھو، یہ بات بہت دھیان میں رکھے. اگر یہ بیویاں یہ کام اگر کرے تو ان کی زندگی بھی سوکھی سے رہے گی، خوشحال رہے گی، اور اللہ کا تعلق بھی مل جائے گا. کوئی بڑی بڑی عبادت بھی نہیں کرنی پڑی. اور دیکھو ہم کر ہی رہے، کون ہے جو گھر کے کام نہ کر رہے؟ سبھی کر رہے ہیں، لیکن نیت اللہ کی رضا ڈھونڈنا ہے، اللہ کی رضا کہ میرے شوہر خوش ہو جائے. ہم کس نیت سے کرتے ہیں پتہ ہے؟ گھر کے سارے کام. کوئی باہر سے مہمان آئے گا تو کہے گے کیا سمجھیں گے. بس یاد رکھیں، ہم گھر کا سارا کام کرتے ہیں شوہر کی نیت سے نہیں، باہر کے لوگوں کی نیت سے کہ کوئی نہ کوئی مہمان آئے گا اور کوئی اچانک آ جائے گا تو گھر کی ذرا صفائی ہو اور یہ چیزیں ہو تو وہ سمجھے کہ نہیں، اس کے گھر کے اندر ہر وقت صفائی رہتی ہے. اگر یہ نیت سے کیا تو اس پر اللہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ نیت سے کرنا ہے کہ میرے، اور یہ تو پہلے تو حدیث میں بھی آیا کہ گھر کی صاف صفائی رکھنا ہے، اور میرے شوہر اس سے خوش ہو جائیں گے، اور ان کی خوشی پر میرا اللہ خوش ہو جائے گا، اور اللہ کو صفائی پسند ہے. جی، اس لیے گھر کا کام کاج یہ بھی عبادت ہے، اور ظاہر بات ہے عبادت سے تو اللہ ملتا ہے. جنسی خواہش کی تکمیل پر اجر و ثواب. دیکھو، اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس پر بھی اجر و ثواب. یہ تو گھر کے کام پر بھی اجر و ثواب. انسان سمجھتا ہے اپنی خواہش پوری کرنا یہ تو دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اس موضوع پر بالکل صریح حدیث موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اجر عطا فرماتے. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کرتا ہے، اس پر کیا اجر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان نفسانی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرتے تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ سوال پوچھا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ ضرور ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میاں بیوی ناجائز طریقے کو چھوڑ کر جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو میری وجہ سے اور میرے حکم کے ماتحت کر رہے ہیں، اس لیے اس پر بھی ثواب ہوگا. دیکھو صاف حدیث آ گئی. اب اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا ہے، بلکہ اس پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے. تو اس میں جتنا وقت جائے گا وہ ہمارا وقت بیکار نہیں جاتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں نفس مارتا ہے بیکار وقت جائے گا، بیکار. اس پر عبادت ہے، ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کب؟ ایک حدیث میں ہے، حضرت فرماتے ہیں جو میں نے خود تو نہیں دیکھی، البتہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ حدیث پڑھی ہے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کئی جگہ اس حدیث کا ذکر فرمایا. وہ حدیث یہ ہے کہ شوہر باہر سے گھر کے اندر داخل ہو، شوہر باہر سے گھر کے اندر داخل ہو اور اس نے محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھا. شوہر داخل ہوا اور محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھا، اور بیوی نے محبت کی نگاہ سے شوہر کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو دیکھا، اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے. ہاں، تو ابھی کیا کرنا؟ جب شوہر گھر میں آئے تو محبت کی نگاہ ڈالے، یوں سمجھے کہ یہ میری پہلے دن کی دلہن ہے. کیا جاتا ہے؟ تو محبت کی نگاہ پڑے اور وہ بھی ان کے محبت کی نگاہ ڈالے، اور محبت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے، دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے. لہذا میاں بیوی کے تعلقات محض دنیاوی قصہ نہیں ہے. یاد رکھو،
یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت اور جنت جہنم بنانے کا راستہ ہے۔ جنت بنانے کا بھی راستہ یہی ہے، اور اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا تو جہنم بنانے کا بھی راستہ یہی ہے۔ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم دونوں مل کر یا تو جنت بنا لے یا جہنم بنا لے۔ دیکھو صاف صاف باتیں آ گئی ہے، لیکن ہماری سوچ میں کچھ چیزیں ایسی بیٹھی ہوئی تھی جس کو ہم دین سمجھ رہے تھے، وہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ یہ دین ہم سے مٹ رہا تھا، اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، نیتیں کر کے ہم زندہ کریں۔ اس لیے محبت کی نگاہ سے ہم دیکھیں، منہ چڑھا ہوا نہ آوے۔ گھر میں آتے ہی پہلے محبت کی نگاہ، پھر اپنے دوسرے کام کرے۔ جی اس سے کیا ہوتا ہے، خوش ہو جاتے، کیونکہ گھر میں بیوی بھی انتظار ہوتی ہے، صبح سے گئے ہوئے شام میں آئیں گے، اب ان کی محبت کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی پر جنت۔ اور شوہر بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کب سے باہر ہوں، دنیا کے جھمیلے میں ہوں، گھر میں جاؤ، بیوی مسکرا کر ذرا سا دیکھ لے گی تو اب شوہر کو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی جنت، بیوی کو بھی جنت۔ اس نے اس کی تھکان کو دور کر دیا اور شوہر نے بیوی کی تھکان کو دور کر دیا، دونوں کو جنت مل گئی۔ جنت تو گھر میں ہے اور ہم ڈھونڈ رہے پتہ نہیں کون سی جگہوں پر جا کر۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ رشتہ بہت قیمتی رشتہ ہے۔ یہ بولنا تو بہت آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ نفس اور شیطان یہ ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آج باہر کی سیاست جو ہے نا، تم ایک کام کرو تو سیاست والے وہ دوسرے راستے سے آتے ہیں، کسی کو گرانا ہو تو ان کے پاس ہزاروں راستے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفس اور شیطان بھی ہمارے ساتھ ایک سیاست کھیلتے ہیں۔ ہم اس راستے سے جائیں گے تو وہ دوسرا راستہ پکڑیں گے، پھر ہم بھول جاتے ہیں اور وہ دوسرے راستے سے اپنا کام کر لیتے، حکومتوں کو گرا دیتے ہیں۔ تو سیاست یہ سب سے زیادہ گندی سیاست شیطان کو خطرناک آتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہم تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایسی علمی مجلسوں میں بیٹھ کر اور ایسے اللہ والوں کی باتوں کو سن کر ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم اس کی سیاست کو سمجھ سکے تو ہم اس میں پھنس نہ جائیں۔ اب سمجھ گئے سیاست، وہ گندی سیاست کھیلتا ہے۔ نبی بھی ایک دین لے کر آ گئے، اس کو کہتے ہیں دینی سیاست، کہ جو ہمیں دین کی طرف جانا ہے تو شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں طبیعی مجبوری کی وجہ سے جو روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے، نہیں رکھنا ہوتا، اس میں شریعت نے منع کیا ہے، تو عام طور پر ان روزوں کو آنے والے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی۔ وہ جو قضا روزے ہے، آنے والے شعبان کا جو مہینہ ہے، وہ رمضان کے بعد جو پورا 11 مہینے کے بعد جو شعبان آتا ہے، تو فرمایا وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، یعنی تقریباً 11 ماہ بعد۔ یہ میں اس لیے کرتی تھی کہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لہذا اگر اس زمانے میں بھی روزے میں سے ہوں گی اور آپ بھی روزے سے ہوں گے تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے۔ دیکھا کتنی رعایت رکھی، زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں روزے سے ہوں اور آپ کا روزہ نہ ہو، حالانکہ وہ نفلی روزے نہیں تھے۔ دیکھو یہ نفلی روزے نہیں تھے، بلکہ رمضان کے قضا روزے تھے، لیکن اس میں بھی یہ دھیان تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ میں روزے رکھوں اور نبی علیہ السلام روزے سے نہ ہو، اس لیے جب وہ روزے رکھتے تو یہ بھی روزے رکھتے۔ یہ سن لے، بہت سو کو سوال ہوتا ہے کہ نہیں ابھی قضا روزے جو واجب ہے، فرض ہے، تو اس میں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے، لیکن رعایت رکھنا تو ضروری ہے۔ تو دیکھو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، یہ تو ہمارا نفس ہے، جو نفس چاہتا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے پتہ ہے نفس، دیکھ تیرے فرض روزے ہیں اور تو رکھ لے، کیونکہ اس کو لڑائی کرانا ہوتا ہے۔ اب وہ کسی بھی وقت میں رکھ لیا اور یہاں شوہر آیا اور اس کو ابھی وہ ہے باتیں کرنی ہے، اس کو کھانا ہے، بولے نہیں وہ روزہ سے نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، اب دیکھو شروع کر دیا۔ یہ نفس آئے گا ہی، اچھے عنوان سے آئے گا، اس نے روزہ رکھوایا اور یہاں اس کے دل میں بات ڈالا، اب دونوں میں ہو گئی جنگ۔
یہ ہوتا ہے. اس لیے ہم سمجھے گے کہ نہیں ہم تو فرض روزے رکھ رہے ہیں. دیکھو روزے رکھے فرض، لیکن لڑائی کا جھگڑا اور موقع نہیں آنا چاہیے. اس لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ جب وہ روزے سے ہو سکتا ہم بھی روزے سے ہو. اب آپ کہوں گے وہ تو پورے سال میں رکھتے ہی نہیں ہیں. ارے پورے سال میں کہیں نہ کہیں سفر میں تو جاتے ہیں. جب سفر میں جاتے اس وقت عورتیں روزے نہیں رکھتی، اور جب وہ آگے تو ان کو روزے کا شوق شروع ہو جاتا ہے. یہ سب نفسانیت ہوتی ہے، یاد رکھو. جس کے اندر صحیح معنوں میں فکر ہوتی ہے وہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ آج ایک دن کے لیے گئے ہیں، آج 3 دن کی جماعت میں گئے ہیں تو لاؤ ہم روزے رکھ لیتے ہیں. یا کہیں سفر میں اپنے کام سے گئے، لاؤ ہم روزے رکھ لیتے ہیں، تو رکھ لے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں 11 مہینہ انتظار کرتی تھی اور آپ کا روزہ نہ ہو. حالانکہ وہ نفلی روزے نہیں تھے بلکہ رمضان کے قضا روزے تھے. اور قضا روزوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لینے چاہیے. جی ادا کر لیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف آپ کی تکلیف کے خیال سے شعبان تک مؤخر فرماتی تھی. لو یہ بھی دلیل ہمیں مل گئی. سمجھے بھائی؟ سب چپ ہو گئے. اب دوسرا جملہ ایک حدیث تھی جس میں اجازت کے بارے میں تھی. کون سی تھی؟ لا يخل للمرء ان تصوم زوجها الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه. یہ حدیث ہے. ایک تو حدیث یہ تھی فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں روزہ رکھے مگر شوہر کی اجازت سے. یعنی کسی عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر حلال نہیں. نفلی عبادت کے کتنے فضائل احادیث میں مذکور ہے، لیکن عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. ایک یہ حدیث تھی، یہ اس کی تفسیر آ گئی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ فرمایا کسی اجازت کے بغیر اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں آنے ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ. یعنی عورت کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ شوہر کے گھر میں کسی کو شوہر کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہ دے. شوہر کے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یا کسی ایسے شخص کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دینا جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو. یہ عورت کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے. تو اس میں دیکھو شوہر یا تو اجازت دے رکھی ہو تو ٹھیک ہے ان کے آنے، یا بعضوں کو شوہر بالکل پسند نہیں ہے تو ان کو ان کی اجازت کے بغیر آنے نہ دے. ایک دوسری حدیث میں اس بات کو اور تفصیل سے بیان فرمایا. یاد رکھو تمہارا تمہاری بیویوں پر بھی کچھ حق ہے. وہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ تمہارا تمہاری بیویوں پر بھی کچھ حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر کچھ حق ہے. تمہارا تمہاری بیویوں پر کچھ حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر کچھ حق ہے. کیا دونوں کا حق ہے؟ یعنی دونوں کے ذمے ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہے اور دونوں کے حقوق کی نگرانی اور پاسداری فریقین پر دونوں پر لازم ہے کہ دونوں اپنے اپنے حقوق کی رعایت رکھیں. وہ حقوق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مردوں تمہارا حق ان بیویوں پر یہ ہے مردوں تمہارا حق ان بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال نہ کرنے دے. تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال نہ کرنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. یہ تمہارا حق ان بیویوں پر ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ تمہارے بستروں پر ان لوگوں کو نہ آنے دے جو تم ناپسند کرتے ہو. تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دے جن کا آنا تم ناپسند کرتے ہو. یہاں دو حق بیان فرمائے. ایک یہ کہ بیوی کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ گھر کے اندر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کے آنے کو شوہر ناپسند کرتا ہو. حتیٰ کہ اگر بیوی کے کسی عزیز کا گھر میں بیوی کا کوئی رشتہ دار ہے اس کا اگر گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہو تو اس صورت میں اپنے عزیز کو بھی گھر میں آنے کی اجازت دینا بھی جائز نہیں. کوئی بھی اس کا بھائی ہو یا کوئی دوسرا اس کا رشتہ دار ہو اور کہ نہیں یہ میرے گھر میں نہیں چاہیے تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے گھر میں آنے دے.
اور والدین کو بھی، اس کے جو بیوی کے والدین ہیں ان کو بھی صرف اتنی اجازت ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آ کر بیٹی کی صورت دیکھ لے، اس سے تو شوہر ان کو روک نہیں سکتا، لیکن ان کے لیے بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں ٹھہرنا، اگر گھر میں ٹھہرنا ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، گھر میں ٹھہرنا اور رہنا جائز نہیں اجازت کے بغیر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو آنے کی اجازت نہ دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ بیوی پر حق ہے شوہر کا کہ تمہیں اپنے گھروں میں کیسے رہنا ہے اور کس کو داخل کرنا ہے اور کس کو داخل نہیں ہونے دینا۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ بیویاں تمہارے بستروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ ایک جملہ تھا نا اس میں، اس کا کیا مطلب؟ جن کو تم ناپسند کرو، بستر کے استعمال میں سب چیزیں داخل ہے، یعنی بستر پر بیٹھنا بھی ہے، بستر پر لیٹنا بھی ہے، بستر پر سونا بھی ہے، یہ سب اس میں داخل ہے، بیٹھنا بھی اس میں داخل ہے۔ اب اس پر دیکھو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، ام حبیبہ کا، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے واقعات کے اندر نور بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، جنہوں نے تقریباً 21 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزارے۔ ابو سفیان نے ان کی مخالفت میں گزارے، اسلام نہیں قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی، اور مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھے، اور آخر میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو کر صحابی بن گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ کافروں کے اتنے بڑے سردار کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر اور ان کے شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔ ام حبیبہ ان کے شوہر جو پہلے شوہر تھے دونوں مسلمان ہو گئے۔ باپ مسلمان کی مخالفت ان کے ساتھ عداوت میں لگا ہوا ہے، اور بیٹی اور داماد دونوں مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے سے ابو سفیان کے کلیجے پر چھری چلتی تھی، یعنی ان کو بالکل پسند نہیں تھا، ان کو بیٹی اور داماد کا مسلمان ہونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ارے بولو، جاگ رہے ہو نا؟ برداشت نہیں ہوتا تھا، چنانچہ ان کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں بہت سے مسلمان کافروں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کے شوہر بھی تھے۔ یہ دونوں وہاں جا کر رہنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عجیب و غریب انداز ہے، جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں قیام کیا تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کی صورت بالکل بدل گئی ہے اور مسخ ہو گئی ہے۔ جب یہ بیدار ہوئی تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے دین و ایمان پر کچھ خلل آ جائے۔ اس کے بعد جب کچھ دن گزرے تو اس خواب کی تعبیر سامنے آ گئی، اور یہ ہوا کہ ان کے شوہر ایک عیسائی کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس کے پاس جانے کے نتیجے میں دل سے ایمان نکل گیا اور عیسائی بن گئے۔ جی اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پر تو بجلی گر گئی۔ اسلام کے خاطر ماں باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، سارے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اور آ کر اس دیار غربت میں یعنی اجنبی جگہ میں مقیم ہو گئے، اور لے دے کر ایک شوہر جو ہمدرد اور دمساز ہو سکتا تھا وہ کافر ہو گیا۔ اب ان پر تو قیامت گزر گئی، اور کچھ دنوں بعد ان کے شوہر کا اسی حالت میں انتقال بھی ہو گیا۔ ابھی حبشہ کے اندر بالکل تنہا رہ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب حبشہ میں دیکھو کیسے حالات آئے، اسلام قبول کیا ہے، باپ بھی دشمن، اب شوہر بھی اسلام چھوڑ دیا، یہ اکیلی ہے، اور ملک بھی الگ ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اس کی اطلاع ملی کہ ان کے شوہر عیسائی بن کر انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ اس پرائے ملک میں اکیلی اور تنہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ چونکہ ام حبیبہ دیار غیر میں اکیلی اور تنہا یعنی پردیس میں دوسرے کنٹری میں اکیلی اور تنہا ہے، ان کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔
چنانچہ نجاشی کی معرفت ان کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوتی۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ سناتی ہے کہ ایک دن میں اسی بے بسی کے عالم میں گھر میں بیٹھی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے باندھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو؟ اس کنیز نے جواب دیا کہ مجھے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجا ہے، اور یہ وہی نجاشی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئی تھی۔ انہوں نے پھر پوچھا کیوں بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور نجاشی بادشاہ کی معرفت بھیجا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جس وقت یہ الفاظ میرے کان میں پڑے اس وقت مجھے اس قدر مسرت اور حیرت ہوئی کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی تھا وہ میں نے اٹھا کر کنیز کو دے دیا۔ جو کچھ بھی تھا وہ میں نے اٹھا کر کنیز کو دے دیا اور کہا کہ تو میرے لیے اتنی اچھی خبر لائی ہے، اس لیے یہ تیرا انعام ہے۔ اس کے بعد اس حالت میں ان دونوں کے درمیان نکاح ہوا کہ حضرت ام حبیبہ حبشہ ہی میں تھی اور حضور مدینہ منورہ میں تھے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ بلوانے کا انتظام فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے، آپ نے کئی نکاح فرمائے، وہ نکاح کس وجہ سے کیے؟ اس میں بھی دین تھا۔ یاد رکھو ہر کام دین تھا، کہیں خواہش نہیں ہے۔ یہ تو دشمنوں نے اڑا دیا ہے کہ خواہش کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ نبی تو دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس لیے دیکھو کہ جو متعدد نکاح فرمائے، ناحق شناس لوگ تو معلوم نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ہر نکاح کے پیچھے بڑی عظیم الشان حکمت ہے، دین ہے، نیتیں ہے۔ اس نکاح میں دیکھ لیجئے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس طرح دلداری نہ فرماتے تو ان کا کیا بنتا؟ آپ نے اس طریقے سے ان سے نکاح فرما کر ان کو مدینہ طیبہ بلوا لیا۔ دلجوئی، بہت بڑی دلجوئی ہوگی۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ اور معجزہ ہے کہ جس وقت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو اس کی اطلاع مکہ مکرمہ میں حضرت ابو سفیان کو پہنچی، اور اس وقت کیونکہ وہ تو دشمن تھا، باپ تھا، اور اس وقت حضرت ابو سفیان حضور کے پاس دشمن اور کافر تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ میری بیٹی کا نکاح حضور سے ہو گیا ہے، اس وقت بے ساختہ ان کی زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا کہ یہ خبر تو خوشی کی خبر ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے پیغام کو رد کیا جائے۔ باپ نے بھی خوشی کی، لہذا یہ تو خوشی قسمتی کی بات ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہاں چلی گئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سفیان کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہے فتح مکہ سے 1 سال پہلے ہوا ہے نا، تو اس وقت ابو سفیان وہ مسلمان نہیں بنے تھے، تو ابو سفیان درمیانی جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں جس کی تفصیل موجود ہے، 1 سال تک حضرت ابو سفیان اور دوسرے کافروں نے اس معاہدے کی شرائط کی پابندی کی، لیکن 1 سال کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، کفار نے۔ اس عہد شکنی کے نتیجے میں جب انہوں نے وہ عہد توڑا، وعدہ توڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب ہم اس معاہدے کے پابند نہیں رہے، اس لیے اب ہم جب چاہیں گے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ ہمارے دشمنوں نے جب عہد کا پاس نہیں کیا تو ہم بھی اس کے پابند نہیں رہے۔ اس اعلان کے بعد ابو سفیان کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا کہ کسی وقت بھی حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کر سکتے۔ تو اب کیا ہوا، ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان شام سے واپس آ رہے تھے کہ مسلمانوں نے ان کو ان کے قافلے کو گھیر لیا، گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو سفیان راتوں رات چھپ چھپا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور یہ خیال ہوا کہ میری بیٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے،
لہذا میں ان سے بات کروں گا تو شاید میری جان بخشی جائے، میں چھوٹ جاؤں۔ انسان واسطہ ڈھونڈتا ہے نا۔ چنانچہ چھپ کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئی۔ بیٹی نے ان کا استقبال کیا۔ جس وقت گھر میں داخل ہوئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گھر میں بچھا ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان گھر میں داخل ہو کر اس بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تیزی سے آگے بڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک طرف ہٹا کر لپیٹ کر رکھ دیا۔ وہ بیٹھنے جا رہے تھے تو انہوں نے جلدی سے جا کر بستر کو ہٹا کر رکھ دیا۔ حضرت ابو سفیان کو بیٹی کا طرز عمل بڑا اچھا، بڑا اچنبا اور عجیب محسوس ہوا اور ایک جملہ فرمایا، رملہ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ حضرت ام ابی حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، دیکھو کیا پوچھا، کیا میں یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو کیا جواب دیا، ابا جان بات یہ ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، اس واسطے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور جو آدمی مشرک ہو میں اس کو اپنی زندگی میں اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ دیکھو باپ آئے، استقبال کیا، لیکن بستر نبی کا تھا، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، رملہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی بدل جاؤ گی کہ اپنے باپ کو بھی اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے باپ کو بھی بیٹھنے سے منع فرمایا، یہ در حقیقت اس حدیث پر عمل ہے کہ تکرہون، جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان لوگوں کو وہ بیویاں تمہارا بستر استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ یعنی حضور ابو سفیان کو ناپسند کرتے ہیں نا، مشرک ہے نا، مشرک کی وجہ سے تو انہوں نے اس پر عمل کیا کہ اس کو میں اجازت نہ دوں۔ وَأَن طلق بن عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو اس عورت پر واجب ہے کہ وہ آ جائے، خواہ وہ تنور پر بھی کیوں نہ ہو، یعنی آگ پر روٹی بنا رہی ہو یا کچھ نہ کچھ کھانا بنا رہی ہو، خواہ وہ تنور پر بھی کیوں نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ عورت روٹی پکانے کے کام میں مشغول ہو، اس وقت بھی اگر شوہر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کو دعوت دے اور بلائے تو انکار نہ کرے۔ نکاح جو ہے وہ جنسی تسکین کا حلال راستہ ہے۔ ان احکام کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کے اندر فطری طور پر ایک جنسی جذبہ اور خواہش رکھی ہے۔ اس فطری جذبے اور خواہش کی تسکین کے لیے ایک حلال راستہ تجویز فرما دیا ہے، پسند فرما دیا، وہ ہے نکاح کا راستہ۔ اور شوہر بیوی کے تعلقات میں اس ضرورت کو پورا کرنا اولین اہمیت کا حامل ہے۔ شوہر بیوی کے تعلقات میں اس ضرورت کا پورا کرنا اولین اہمیت کا حامل ہے، اس لیے حلال کے سارے راستے کھول دیے تاکہ کسی بھی مرد عورت کو حرام طریقے سے اس جذبہ اور خواہش کی تسکین کا خیال پیدا ہی نہ ہو۔ بیوی کو شوہر سے تسکین ہو، سکون ہو، اور شوہر کو بیوی سے سکون ہو، تاکہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کو بہت آسان بنایا۔ دیکھو نکاح جو ہے نا وہ اصل میں گناہوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے، بہت بہترین راستہ ہے۔ اب نکاح کے بعد بھی گناہ ہو رہے ہو تو پھر بتاؤ کیسے پھر گناہ سے بچ سکے گا، کیسے گناہ سے بچ سکے گا؟
اور نکاح کے بعد بھی جو گناہ ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی کا جو آپس میں جو رہنے کا جو طریقہ ہے وہ آتا نہیں ہے جی. کبھی کبھی بیوی کے اوپر اتنے گھر کے کام ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہے اور کہیں کتنا کام ہوتا ہے اور بچے ہوتے ہیں، تو اب وہ سارا مرد کے ذمے ہے کہ ان کو کس طریقے سے ان کو راحت دے. تو ظاہر بات ہے اب وہ ایک دوسرے کو ڈیلنگ کرنا آتا نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور یعنی نکاح ہونے کے باوجود بھی وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتے. اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان کر دیا، نکاح کے رشتے کو بہت آسان بنایا کہ صرف مرد عورت موجود ہو اور 2 گواہ موجود ہو، اور وہ مرد عورت ان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول کر لے، ہو گیا نکاح. ہم نے نکاح کو کتنا مہنگا کر لیا. بولے پہلے تو اس کے اوپر یعنی وہ نکاح نامہ کا پرچہ بنایا جائے اور اس کو رشتہ داروں کو جا کر خبر دی جائے، گھر گھر پہنچا جائے. ارے دیکھو نکاح تو اتنا آسان ہے کہ مرد اور عورت موجود ہو اور 2 گواہ موجود ہو، اور مرد اور ان گواہوں کی موجودگی میں اور نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کر لیا، بس نکاح ہو گیا. اور آج ایسا کوئی کرے تو کیا ہماری ناک کٹ گئی. ارے شریعت نے جس کو آسان کیا اس کو آسان ہی رہنے دو. وہ مرد عورت اچھا ہو گیا، بس نکاح ہو گیا، حتیٰ کہ خطبہ نکاح پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. لو البتہ خطبہ پڑھنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے. اس طرح کسی قاضی سے یا کسی اور سے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دوسرے سے پڑھوا لے تو یہ سنت ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر مرد اور عورت خود 2 گواہوں کی موجودگی میں دونوں یعنی جو شادی کرنے والا ہے وہ خود شوہر دلہا، تو وہ اگر خود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول کر لے، ایک کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح منعقد ہو گیا. دوسرے سے پڑھانا تو سنت ہے. لو ایجاب و قبول کر لے کہ ایک کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہ میں نے قبول کیا، 2 گواہ موجود ہو بس، ورنہ خالی آپس میں نہیں، اس لیے 2 گواہ ہو تاکہ ایک بات کل اٹھ کے کوئی کہے کیا ہوا، بولے ہماری موجودگی میں ان دونوں نے آپس میں قبول کیا ہے، دونوں سن رہے تھے، گواہ ہو گئے. ایک کہے کہ میں نے تم سے تو دوسرے نے قبول، بس نکاح منعقد ہو گیا. نکاح کے لیے نہ تو مسجد میں جانے کی ضرورت ہے، نہ درمیان میں تیسرے شخص کو ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ حلال کا راستہ آسان سے آسان ہو جائے. سبحان اللہ. بھائی آج تو عجیب و غریب بات ہے، آسان سے آسان ہو جائے. اب برکت والا نکاح دیکھو، برکت والا نکاح کون سا ہے؟ دوسری طرف یہ تاکید فرمائی کہ نکاح کا معاملہ اور نکاح کی تقریب سادگی اور آسانی کے ساتھ انجام دی جائے. سادگی اور آسانی کے ساتھ. کوئی رسم، کوئی شرط، کوئی لمبی چوڑی تقریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو جمع کرنا، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ کتنا آسان رکھا ہے. اب اتنا آسان سے آسان ہے، اب ضرورت ہو تو 2-4 بھائی بہن اگر قریب میں ہو تو بلا لو، نہیں ہے تو ان کو بھی ضرورت نہیں ہے. آج تو نہیں، دوسری کنٹری سے آنا ہوگا، نہیں آوے تو رشتے ٹوٹتے ہیں، اور دوسرے اسٹیٹ سے آنا، اس کے پاس پیسے نہیں آنے کے لیے، اور رشتے اور آپس میں کہتے تم نہیں آئے ہماری شادیوں میں. یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ کوئی دین نہیں ہے. آ جائے تو الحمدللہ، نہ آئے تو بھی الحمدللہ. تو فرمایا کوئی لمبی چوڑی تقریب کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث شریف میں ہے، فرمایا کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کی فکر کرو. اولاد جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کی فکر کرو، تاکہ اس کو حرام کی طرف جانے کی خواہش اور ضرورت پیدا نہ ہو. جی، اور حلال کا راستہ آسان ہو جائے. اور آج کیا ہو گیا کہ ہماری اولاد بالغ ہو گئی نہیں، بڈھی ہو گئی اور نکاح کی فکر نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہیں، کیا دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو جاننے والے سے پوچھے کہ کیا کیا جائے. اب وہ اولاد جتنا ہم نے نکاح لیٹ کیا ہے، تو جتنا وہ گناہ یا ان کی سوچ بری ہوگی، اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو ملے گا. اس کے ماں باپ کو ملے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا.
رشتے میں جو ڈھونڈنا ہے وہ دیکھو نا، کیا ڈھونڈنا ہے کہ بھائی دینداری ہو، بس کوئی خوبصورتی بھی نہ ہو تو چلے گا، دینداری ہے، مزاج اچھا ہے، دونوں مل کے کام کر سکتے، محبتوں سے رہ جائے، تو بس یہ ہے۔ تو اس لیے آج یہ عام رواج بن گیا ہے، بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے اور پہلے تو سوچتے کہ نہیں، پہلے جاب اور شاپ ہو جائے اس کے بعد نکاح ہو، یہ بھی غلط ہے۔ سارے نمونے حدیثوں میں موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھے کہ اولاد جب نکاح کے قابل ہو جائے ان کا رشتہ ڈھونڈے اور پھر ان کا رشتہ کر لے، اور رشتہ ڈھونڈنے میں وہ زیادہ ادھر ادھر نہ جائے بلکہ دین کو دیکھ لے، اس کے ساتھ ساتھ میں اگر خاندان بھی اچھا ہو، مال بھی ہو اور پڑھائی لکھائی ہو تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، تاکہ اس کو حرام کی طرف جانے کی خواہش ضرورت پیدا نہ ہو اور حلال کا راستہ آسان ہو جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم نکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بہت زیادہ آسانی ہو، ایسرہ مؤونتن یعنی جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ بہت زیادہ آسانی ہو کیا مطلب؟ کم سے کم خرچہ، جو خرچہ کم ہے تو آسانی ہوا نا بھائی، بھاری تو خرچے سے ہوتا ہے، اب جس میں کم سے کم خرچہ ہو اور سادگی ہو، نکاح کا جتنا پھیلایا جائے گا اور جتنا اس کے اندر دھوم دھڑاکا ہوگا اسی قدر اس میں برکت کم ہوتی چلی جائے گی، یعنی جتنا خرچہ بڑھتا جائے گا ہم سمجھتے ہیں اتنا نکاح برکت والا، یاد رکھو جتنا خرچہ بڑھتا جائے گا اتنا نکاح میں سے برکت نکلتی جائے گی، اور جتنا کم سے کم خرچہ ہوگا وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوگا، سمجھ لو بھی، بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ سن رہے وہ اپنی اولاد کا جب نکاح کرے تو اس کے لیے آپ کو دین مل گیا ہے، ابھی میاں بیوی کو راضی ہونا چاہیے، رشتہ داروں کو مت دیکھو، ہم ایک نیا طریقہ جو دین کا ہے جب داخل کریں گے رشتہ داروں کو بولنے دو نا، اس لیے لڑکے والے لڑکی ایسا ڈھونڈے کہ جو اس سے سادگی کو قبول کرے، یا لڑکی والے لڑکا ایسا ڈھونڈے جو اس سادگی کو قبول کرے، بس یہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہے یہ لوگ تو چاہتے ہم سادہ کریں، لڑکے والے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اب ہم نہیں چل سکیں گے۔ اس لیے دونوں پہلے سے بیٹھ جائے، جب نکاح کا وقت آئے پہلے ذہن بنایا جائے اور سادگی سے سادگی میں کیا جائے تو اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہے اور بہت آسان ہے، اور یہ بھی کہ اپنے اولاد کا بہت جلد نکاح کرنے کی، خصوصاً اس زمانے میں تو بہت جلد نکاح کی فکر کرے۔